بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناہج، ناہج کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا۔ اصولیین کی اصطلاح میں قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء، کسی کہنے والے کا کسی دوسرے کو لا تفعل کا لفظ کہنا، لا تفعل کا صیغہ بولنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر۔ لا تفعل سے مراد ضروری نہیں کہ لا تفعل، یہ اشارہ دیا ہے کہ جو بھی نہیں فعل نہیں ہوتا ہے، جو اس طرح سے بنتا ہے، جو اس طریقے سے بنتا ہے، اس طرح کا فعل کوئی بھی بولے کسی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو بولے تو اس کو نہیں کہتے۔ نہیں کا صیغہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اصل میں تو اس کا مقصد ہوتا ہے ترک فعل۔ نہیں اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس فعل کو ترک کر دیا، جس کا حقیقی معنی نہیں کا یہی ہے کسی کام کو ترک کر دینا۔ اور امر کی طرح یہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلا اس کا معنی ہے تحریم کے لیے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مطلب قتل کرنا اولاد کو کیا ہے، حرام ہے۔ کبھی کراہیت مکروہ کو بیان کرنے کے لیے، کبھی یہ دعا کے لیے آتا ہے، کبھی ارشاد نصیحت کے لیے آتا ہے، کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے، کبھی انجام سزا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی یأس نا امید کرنے کے لیے آتا ہے، نا امیدی کے لیے، زجر اور توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، تسویہ برابری کے لیے آتا ہے۔ اس سب کے معنی سمجھ آگے؟ بیان عاقبت انجام بیان کرنے کے لیے، یأس نا امیدی کے لیے، زجر ڈانٹنے کے لیے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ نہیں کا حقیقی معنی تحریم ہے، کراہیت ہے، یا دونوں ہے۔ تو یہ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا ہے کہ امر کا حقیقی معنی کیا ہے، وجوب، جس کام کا حکم کیا ہے اس کو کرنا واجب ہے۔ نہیں کا حقیقی معنی بھی تحریم ہے، حرام کرنا، کسی کام سے روکنا۔ تو پھر اگر کسی اور معنی پر کوئی قرینہ اور دلیل پائی جائے تو وہ والا معنی مراد لیں گے۔ نہیں کی دو قسمیں ہیں، نہی عن الافعال الحسیہ، افعال حسیہ سے نہیں، وہ افعال جو کہ انسانی اعضاء سے ہوتے ہیں، حصوں سے ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، یہ کیا ہے، افعال حسیہ انہیں بولتے ہیں۔ ان سے روکنا، ان پر نہیں وارد ہو، قرآن نے ان سے روکا ہے۔ تو جو جس میں یہ ہے لا تقربوا الزنا، مثلا یہ لا تقربوا، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، یہ نہیں واقعہ ہوئی کس پر، فعل حسی پر۔ فعل حسی وہ فعل ہوتا ہے جس کا تحقق اور وجود شریعت پر موقوف نہ ہو، جس کا سمجھنا، جس کا وجود شریعت کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، بلکہ اس کی جو حقیقت شریعت سے پہلے تھی وہی مفہوم شریعت میں بھی برقرار رہے اور اس پر نہیں وارد کر دی جائے۔ فعل حسی وہ فعل ہے جس کا وجود شریعت پر موقوف نہ ہو، بلکہ اس کی حقیقت جو شریعت سے پہلے تھی وہ شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی برقرار ہے، جیسے زنا، شراب پینا، کہ زنا کا جو مفہوم شریعت سے پہلے تھا وہی بعد میں بھی رہا اور اس پر نہیں وارد کر دی گئی۔ زنا کا تحقق حصہ ہر شخص سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ شریعت سے واقف ہو یا واقف نہ ہو۔ کیا کہا کہ جو شریعت سے واقف ہو یا نہ اسے ہو سکتا ہے، مطلب زنا کا سمجھنا جو ہے، یا شراب پینا یہ حرام ہے یا برا ہے، تو یہ شراب پینا جو ہے یہ فعل حسی ہے، اس کے لیے شریعت کا ورود ضروری نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شراب کیا ہوتی ہے، نہی اور تصرفات شرعیہ، اور اسی طرح دوسری قسم ہے تصرفات شرعیہ پر نہیں وارد ہونا۔ تو تصرفات شرعیہ کنہیں کہتے ہیں؟ جن کا سمجھنا شریعت کے بتانے سے پتہ چلے، جن کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہو، جن کا علم شریعت سے آئے، جیسے کہ قربانی کے دن روزے سے روکنا، جیسے کہ مکروہ اوقات میں نماز سے روکنا، جیسے ایک درہم کے بدلے میں 2 درہم کی بیع کرنا منع ہے، یہ کس نے بتایا؟ شریعت نے۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی نہیں وغیرہ۔ درہم فعل شرعی اور فعل حسی میں فرق وجود کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ فعل حسی کا وجود پایا جانا شریعت پر موقوف نہیں ہوتا، اگر شریعت پر موقوف ہوتا ہے، اگرچہ حکم موقوف اس کا ہوتا ہے، اس کا حکم شریعت سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا بات کی ہے شراب کی، تو شراب کیا ہے؟ فعل حسی ہے، اس کا سمجھنا تو اس کا وجود تو شریعت پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس کا حکم شریعت بتائے گی کہ یہ حرام ہے، یہ حکم شریعت نے بتایا۔ برخلاف فعل شرعی کے اس کا وجود شریعت پر موقوف ہوتا ہے۔ زنا کا جو مفہوم شریعت سے پہلے تھا نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی وہی ہے، اس کے مفہوم میں تغیر نہیں ہوا، لیکن فعل شرعی کا مفہوم شرعی حکم وارد ہونے کے بعد بدل جاتا ہے۔ مثلا صلاۃ ہے، اس کا اصل معنی کیا تھا؟ دعا، لیکن جب شریعت وارد ہوئی تو شریعت نے بتایا کہ نماز کسے کہتے ہیں، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ افعال مخصوصہ کو مخصوص اوقات میں ادا کرنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ مخصوص افعال کو
مخصوص اوقات میں ادا کرنا، مخصوص افعال کے قیام، رکوع، سجود ہے، قعود ہے۔ اس طرح بیع کا اصل معنی ایک مال کو دوسرے مال سے باہمی رضامندی سے بدلنا، ایک مال کو مبادلۃ المال بالمال، مگر شریعت نے اس میں اور کچھ قیدیں بڑھا دی کہ بائع اور مشتری دونوں عاقل ہو، مبیع موجود ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے کلام سن رہے ہوں، تو یہ شریعت نے، تو یہ اب کیا بن گیا؟ فعل شرعی ہو گیا۔ روزہ کا لفظی معنی ہے رکنا، لیکن یہ فعل شرعی اس لحاظ سے ہے کہ شریعت نے اس میں کچھ قیدیں بڑھا دی کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کا اہل ہو، مسلمان ہو، عورت ہو، نفاس سے پاک ہو، صبح طلوع فجر سے لے کر تو غروب شمس تک بغیر کھائے پیے جمع کے رہے گا تو یہ روزہ بنے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ شریعت نے، اس لیے یہ فعل شرعی ہے کہ اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے۔ حکم النوع الاول يكون المنهي عنه وعين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحا فلا يكون مشروعا اصلا۔ یہ جو پہلی قسم ہے افعال حسیہ، جو ہے افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہو تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کبھی ہے، اصل کے اعتبار سے یہ کام جائز ہی نہیں تھے۔ افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہوئی، قرآن نے کہا شراب نہیں پینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے نا، یہ شراب پینا جو ہے، یہ اصل میں ہی کام برا ہے، شریعت کے آنے سے برا نہیں ہوا، شریعت نے اس کو برا نہیں کہا، بلکہ یہ اصل میں ہی حقیقت میں ہی برا تھا یہ کام، اس لیے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ افعال حسیہ پر نہیں وارد ہو، افعال حسیہ سے شریعت روک کے منع کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، جس چیز سے روکا گیا، بعین ہی وہ چیز ہے وہ جس پر نہیں وارد ہوتی ہے، اس کی ذات ہی کبھی ہوگی، لہٰذا وہ فعل حسی بالکل جائز ہی نہیں ہوگا۔ جس سے شریعت نے منع کیا، فعل حسی سے شریعت نے منع کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ذات ہی، وہ فعل ہی برا تھا، اس کی ذات ہی بری تھی، نہ ذات کے اعتبار سے نہ وصف کے اعتبار سے وہ پہلے جائز تھا، جب کیونکہ نہیں سے جب اس کا کبھی ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا فرد کامل یہاں مراد لیا جائے گا، یعنی کہ وہ کبھی لذات ہی تھا، وہ فعل کیا تھا؟ کبھی لذات ہی تھا۔ البتہ جب کوئی قرینہ اس کا موجود ہو کہ فعل حسی پر نہیں وارد ہونے کے باوجود وہ اس کے کبھی لے ہی نہیں ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اگر کوئی دلیل موجود ہو کہ اگرچہ شریعت نے اس کام سے روکا ہے لیکن پھر بھی یہ کبھی لے ہی نہیں رہی ہے، بس مثال دیا، مطلب ایک جوتا پہن کے چلے، تو اس سے رسول اللہ نے منع کیا، لیکن اس وجہ سے منع کیا کہ بندے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ایک ٹانگ اونچی ہوگی، ایک نیچے ہوگی، تو اسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی سے مسئلہ ہو جائے، تو یہ اگرچہ اس سے منع فرمایا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نہیں جو ہے اس کام پہ وارد ہوئی ہے۔ اب جوتا پہننا فعل شرعی ہے، فعل حسی ہے، فعل حسی ہے، شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی تھا، تو ایک جوتا پہنے ایک بندہ نہ پہنے، اس سے منع کیا گیا، تو یہ کیا کہا بلا فعل حسیہ پر جب نہیں وارد ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی تھا، لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ اور دلیل پائی جائے جس سے ظاہر ہو کہ اگرچہ فعل حسی ہے، شریعت نے اس سے منع بھی کیا ہے، لیکن یہ کبھی لے نہیں ہے، کبھی لگائی نہیں بنتا ہے، تو یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل حرام ہے کام، وہ حرام نہیں ہے، تو وہ کسی قرینے سے کسی دلیل سے کبھی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کبھی لے ہی نہیں ہے، اگر اس طرح کوئی دلیل موجود رہا ہو تو پھر اس کو کیا بولیں گے؟ کبھی لے ہی نہیں۔ آگے کبھی لے ہی نہیں کی دو قسمیں، کبھی لے ہی نہیں وضعی اور شرعی۔ وہ نہیں ہے جس کی قباحت شریعت کے بیان کیے بغیر عقل سے واضح ہو جائے، وہ کام جس سے شریعت نے روکا ہو، شریعت سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کبھی لے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ فعل حسی جس سے شریعت نے روکا ہو، تو پتہ چلا کہ وہ فعل حسی ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، تو یہ کیا کبھی لے ہی رہی ہے، لیکن وہ وضعی ہے۔ وضعی کا مطلب کہ شریعت کے بیان کرنے سے پہلے عقل ہی یہ کہتی ہے کہ یہ کام برا ہے، جیسے کہ کفر کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب نہ ماننا، اس کی نعمتوں کا انکار کرنا، تو عقل کہتی ہے کہ جو محسن ہے، جو رازق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے، عقل یہ کہہ رہی ہے اسے ماننا چاہیے، تو اس کے مطلب ہے عقل کے نزدیک یہ کفر جو ہے نا، یہ کبھی ہے، اس لیے اس کو کہا کبھی لے ہی نہیں، عقلی ہے، وضعی ہے۔ اس طرح کبھی لے ہی نہیں شرعی کیا ہے؟ وہ نہیں ہے کہ جو افعال حسیہ پر وارد ہو، عقل جس فعل کی قباحت کو نہ جان سکے، شریعت اسے کبھی قرار دے، جیسے آزاد کو بیچنا، بیچتے لوگ غلاموں کو بھی بیچتے تھے، بندے وہ بھی اسی طرح کے، آزاد بھی ویسے ہی بندے ہیں، لیکن غلام کو نہیں بیچ رہا، غلام کو بیچ رہا ہے، آزاد کو نہیں بیچ رہا، یہ کیسے پتہ چلا؟ شریعت نے بتایا، یہ شریعت سے وارد ہونے سے پہلے بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ کام تو موجود تھے، لیکن شریعت نے منع کیا کہ آزاد کو
نہیں بیچ سکتے ہیں، اس پر نہیں وارد فرما دی، تو یہ اس نہیں سے پتہ چلا کہ یہ قبیل عید ہی ہے یہ کام آزاد کو بیچنا، لیکن قبیل عید ہی شرعی ہے، قبیل عید ہی شرعی ہے، یہ وہ عقلی نہیں ہے۔ اور جو دوسرا تھا پیچھے کیا کہا تھا، افعال دہی افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہو تو پتہ چلتا ہے قبیل عید ہے، افعال شریعہ پر جب نہیں وارد ہو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل اپنی اصل کے اعتبار سے برا نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے برا ہوا ہے۔ اصل کے اعتبار سے برا جس چیز کا جس کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی ہے وہ فعل حسد بنفس ہی ہے اور قبیل غیر ہی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کام اچھا تھا، کسی غیر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ برا تھا، شریعت نے اس لیے اسے منع کیا ہے۔ جیسے کہ کہا کہ مثلا کرنا، جیسے روزے کی بات کی ہے، ویسے عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اب روزہ رکھنا اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا فعل ہے، ثواب ہے، لیکن کسی غیر کی وجہ سے منع کیوں؟ عید والے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت، اللہ تعالیٰ بندوں کی ضیافت کرتا ہے، اس وجہ سے وہ منع ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اچھا تھا، لیکن کسی غیر کی وجہ سے اللہ کی ضیافت سے انحراف کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ کام منع ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قبیل عید شرعی۔